السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر کہانیاں پوائنٹ۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو کہانی یوں شروع ہوتی ہے کہ اوئے ہوئے، حماد نے پاس سے گزرتی ایک لڑکی کو دیکھ کر سیٹی بجائی۔ جب وہ آگے گزر گئی تو پھر سے بائیں جانب دیکھنے لگا۔ پینٹ شرٹ پہنے، شرٹ کے اگلے 3 بٹن کھول کر، کالر پیچھے گرائے، وہ اس وقت گلی کے ایک نکڑ کے تھڑے پر ٹانگیں نیچے لٹکائے بیٹھا آتی جاتی لڑکیوں کو تارنے اور اندر اتر جانے والی نظروں سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ 2 برقع پوش لڑکیاں اور ایک لڑکا جو غالباً ان لڑکیوں کا بھائی تھا، حماد کو اسی گلی کی طرف سڑک سے آتے دکھائی دیے۔ گلی کی نکڑ کیونکہ مین روڈ پر تھی تو گلی میں داخل ہونے والے اور نکلنے والے سبھی کو اس راہ سے گزرنا پڑتا تھا۔ لڑکیاں اور لڑکے اس کے پاس سے گزرنے لگے تو ایک لڑکی کی نظر غیر ارادی طور پر ایک لمحے کے لیے حماد پر گئی، جس کا اس لڑکے نے فائدہ اٹھاتے ہوئے زبان تھوڑی سی باہر نکال کر دانتوں کے نیچے دباتے ہوئے اسے دیکھا۔ لعنت ہو اس کمبخت پر! لڑکی بڑبڑاتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھ کر بہن کے برابر ہوئی۔ کیا ہوا؟ کس پر لعنت بھیج رہی ہو؟ دوسری لڑکی نے شاید سن لیا تھا، اس لیے سرگوشی کے انداز میں اپنی بہن سے پوچھا۔ وہ کم جنت چھچوڑا جس نے ہماری گلی کے کونے پر ڈیرا لگایا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آ گیا ہے ہم سب کے لیے مصیبت بن کے۔ تم اس کم جنت کی طرف دیکھ ہی کیوں نہیں تھی؟ دوسری لڑکی سرگوشی میں بولی اور باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ پیچھے نہ دیکھنے کے باوجود دونوں کو پتا تھا کہ وہ انہیں دیکھ رہا ہوگا۔ ہوا بھی ایسا ہی۔ اس نے کافی دیر تک ان برقع پوش لڑکیوں پر نظر ٹکائے رکھی تھی۔ جب وہ اپنے گھر چلی گئی تو وہ پھر سے بائیں طرف دیکھنے لگا۔ سڑک پر اکا دکا ہی لوگ تھے، گلی بھی سنسان تھی۔ وہ مایوس ہوا، لیکن پھر اچانک ہی اس کی مایوسی خوشی میں بدل گئی۔ ایک بے حد دلکش اور خوبرو حسینہ سڑک پر ایک ادا سے چلتی ہوئی اس کے پاس سے گزری تو اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کے کہا، ماشاءاللہ۔ لڑکی آگے گزر گئی، لیکن حماد کی نظریں لڑکی کے ساتھ جیسے چپک گئیں۔ خوبصورت بن شوز، جینز، کرتا اور دوپٹے سے بے نیاز وہ سڑک پر آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اس کا کسی کو بھی بے قابو کر دینے والا سرپا چیخ چیخ کر حماد کو اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ لڑکی ایک دکان پر جا رکی، کچھ سامان لیا اور واپس آتے ہوئے جان بوجھ کر وہ اس کے پاس سے گزری اور لہراتے ہوئے گئی اور مسکرا کر اس سے نظریں ملا کر گئی۔ ہنسی یعنی پھنسی، یہ تو پٹے گی۔ حماد نے اسے آگے بڑھتا دیکھ کر خوشی سے سوچا۔ وہ لڑکی تھوڑا سا آگے جا کر رکی، مڑ کر مسکرا کر دیکھا اور پھر آگے بڑھ گئی، بلکہ پٹ گئی سمجھو۔ حماد نے اپنے کان کے اوپر عرصہ ہوا سگریٹ اتار کر لبوں سے لگایا اور خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے خود سے ہم کلام ہوا۔ آج تو لاٹری نکل آئی، جلدی چل جانی، کہیں آگے نہ نکل جائے۔ اتنی حسین لڑکی نے پہلی بار حماد کو لفٹ کروائی تھی۔ وہ خوشی سے سرشار اس لڑکی کے پیچھے ہو کر چل پڑا۔ 4-5 منٹ چلنے کے بعد وہ لڑکی قبرستان کے گیٹ پر جا رکی۔ ایک بار مڑ کر دیکھا، حماد اس سے زیادہ فاصلے پر نہ تھا۔ حماد کو پیچھے آتا دیکھ کر لڑکی نے ایک دلکش مسکراہٹ اچھالی اور قبرستان میں داخل ہو گئی۔ یہ عام سا قبرستان تھا، کم از کم یہاں کے لوگوں کو اس بارے میں یہی خیال تھا، کیونکہ آج تک کوئی غیر معمولی واقعہ رونما نہیں ہوا، اسی لیے لوگ اسے آنے جانے کے لیے استعمال کر لیا کرتے تھے۔ واہ جانی، لگتا ہے نمبر دے کر جائے گی اپنا، تبھی تو سنسان راستہ چنا ہے، لگتا ہے اس پری کا بھی دل آ گیا ہے مجھ پر۔ وہ بڑبڑاتا ہوا قبرستان کے دروازے تک پہنچا اور خود ہی خوش ہوتا ہوا بولا، اور کیوں نہ آئے، آخر ہیرو ہوں پورا میں۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ بالوں میں پھیرا اور کنگھا کیا اور بلیوں اچھلتے دل کے ساتھ قبرستان میں داخل ہوا۔ سارا قبرستان خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کل رات ہونے والی بارش کی وجہ سے قبرستان کی زمین کہیں کہیں سے پھسلن زدہ ہو چکی تھی اور کہیں صرف گیلی تھی۔ چند ایک قبریں زمین میں دھس چکی تھی، ایک قبر ایک طرف سے مکمل زمین میں دھس کر سوراخ نما گڑھا بنا رہی تھی۔ حماد نے اندر جھانکتے ہوئے کہا، اندر کوئی ہے جناب؟ کی ہانک لگائی اور پھر خود ہنس پڑا۔ اس حسینہ کی تلاش میں حماد نے نظریں گھمائی تو وہ ایک درخت کے نیچے کھڑی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ جلدی چل جانی، وہ رہی تیری حسینہ۔ جلدی جلدی مگر احتیاط سے قدم اٹھاتا وہ حسینہ کے قریب جا پہنچا۔ قریب پہنچ کر وہ چند پل ساکت ہو کر اس لڑکی کو ہی دیکھتا گیا۔ وہ تھی ہی حسن کا شوکار۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، وہ من موہی سی آواز میں بولی۔ مجھے پتا ہے، وہ بیوقوفوں کی طرح دانت نکالتے ہوئے بولا۔ تم پر نظر پڑتے ہی مجھے تم پسند آ گئے تھے، دل کر رہا تھا کہ تمہیں چوم لوں۔ اس لڑکی نے حماد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرما کر کہا۔
اس میں کون سی بڑی بات ہے، اب آ گیا ہوں، اب سن لو۔ حماد نے لڑکی کے حسن کو سرپا نگاہوں میں سماتے ہوئے خوشی سے سرشار ہو کر کہا، اور پھر خود سوچا کہ جب لڑکی خود فاسٹ ہے تو میں کیوں بریک لگاؤں؟ نہیں، مجھے شرم آتی ہے، تم آنکھیں بند کر لو۔ لڑکی نے شرماتے ہوئے کہا تو حماد فوراً آنکھیں بند کرتے ہوئے بولا، لو اب کر لو۔ چند سیکنڈ میں ہی حماد کو اپنے دل کے مقام پر شدید تکلیف محسوس ہوئی، تو اس نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے تکلیف کے مارے آنکھیں کھولی تو اس حسینہ کے ہاتھ میں حماد کا دل دھڑک رہا تھا، جو وہ ایک ہی جھٹکے میں ہاتھ مار کر باہر نکال چکی تھی۔ حماد درد کی شدت کی وجہ سے چیخ بھی نہ سکا، دانت دانتوں پر جم گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ حسینہ ایک خوفناک چڑیل کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ لڑکی کا ایک خوفناک روپ حماد پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتا ہوا زمین پر گر پڑا اور مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ تمہیں کسی نے سکھایا نہیں؟ وہ بدصورت چڑیل اس کے قریب نیچے بیٹھ کر سرگوشی میں بولی، کہ بدنگاہی جہنم میں ہی نہیں، چڑیل کے پیٹ پہ بھی لے جاتی ہے انسان کو۔ حماد کی صاف نگاہیں چڑیل پر تھی، اس کا جسم ٹھنڈا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ چڑیل حماد کے دل کو اپنے منہ میں ڈال کر چباتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہا، چلو، زمین سے ایک بوجھ تو کم ہوا۔